الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأزاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین مکرم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا دن بہت ہی عظیم دن ہے. اس دن میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک طریقے کو، آپ کی ایک سنت کو زندہ فرمایا. ہمارے ہاں بھی ایک دستور ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے، کوئی بہترین کام سر انجام دے تو اسے میڈل سے نوازا جاتا ہے، اسے انعام دیا جاتا ہے، اس کے نام کی تختی لگائی جاتی ہے، اس کے نام پر کوئی عمارت بنائی جاتی ہے، کوئی مینار بنایا جاتا ہے، کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے کہ دیر تک اس بندے کی یہ کاوش اور کوشش کی یاد تازہ رہے اور دیر تک بعد میں آنے والے لوگ یہ دیکھ کر انہیں یہ اندازہ ہو کہ فلاں شخص نے یہ عظیم کام سر انجام دیا تھا. تو اس کے لیے مختلف ترتیبات ہیں. کوئی نشان حیدر دیا جاتا ہے، کسی کی یادگار پر مینار بنا دیا جاتا ہے، کسی کی یادگار پر کوئی عمارت بنا دی جاتی ہے. لیکن یہ عمارتیں، یہ مینار، یہ میڈل وغیرہ جو ہیں، یہ سارے کے سارے حوادثات زمانہ کے ساتھ ساتھ ختم ہو جایا کرتے ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات لیے اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100/100 نمبر لیے. تو اللہ رب العزت نے ان کی ایک ادا کو قیامت تک کی انسانیت کے لیے زندہ فرما دیا. یہ جو عیسائی اور یہودی تھے نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی، یہ مسلمانوں کے پاس آتے، یہ کہتے تھے ہم ہدایت پر ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتابیں ہیں. قالوا کونوا ہودا او نصارا، تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ. عیسائی کہتے عیسائی بن جاؤ، یہودی کہتے مسلمانوں کو تم عیسائی بن جاؤ. تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے. تم ہدایت پا کر، جس کو ہدایت مل گئی اس کو جنت مل گئی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. کامیاب وہی ہے جس کو جنت مل گئی، جہنم سے بچ گیا.
اور یہ سارا ہدایت کے ذریعے سے ملتا ہے، اس لیے ہم ہر نماز کی رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی طرف جو ہمیں جنت تک لے جائے۔ تو یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو دعوت دیتے کہ یار ادھر آ جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو کہ تم یوں جواب دو، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط۔ وہ یہودیوں کس خوش فہمی میں، کس گمان میں مبتلا ہو، ہم تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الینا جو ہم پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو حضرت اسحاق اور یعقوب پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور تمہیں دعوت ہو ایمان لانا چاہتے ہو پھر ان سب پر ایمان لاؤ، باقی باتیں چھوڑو۔ فرمایا قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، جو ہم میں اور تم میں کلمہ، جو بات، جو عقیدہ مشترک ہے نا اس میں آ جاؤ۔ ہم نہیں کہتے کہ تم مسلمان نہ بنو، کم از کم جو تم مانتے ہو جو ہم بھی مانتے ہیں دونوں میں مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم۔ ہم ملت ابراہیم ہیں، یہودی بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیم ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، مشرک کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اسلم، مسلمان ہو جا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میرے مولا میں مسلمان ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان تھے، تو اللہ نے اس کا فیصلہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے یا مشرک تھے، کیا تھے؟ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ پکے اور سچے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک بھی نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، یعنی ہماری شریعت محمدی ہے اور ملت ابراہیمی ہے۔ ملت اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ ملت کسے کہتے ہیں اور شریعت کسے کہتے ہیں؟ ملت وہ تہذیب اور ثقافت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناخن کاٹنے کا جو مستقل طریقہ کار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آیا، زیر ناف بال سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ داڑھی رکھنے کا عمل قوم لوط، ہم کہتے ہیں نا بدفعلی کرنا، یہ قوم لوط کا کام ہے۔ قوم لوط دو کام کرتے تھے، سب سے پہلے فرعون کی بھی داڑھی ہوا کرتی تھی اور اس داڑھی کے اندر سونے کے موتی پرویا کرتا تھا۔ داڑھی مونڈنے کا عمل جو ہے یہ قوم لوط سے شروع ہوا، بدفعلی کیا کرتے تھے، داڑھی مونڈ کر وہ بےریش ہو گئے۔ یہ بھی داڑھی مونڈنا بھی لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ عمل تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی فطرت، آپ کی تہذیب اور ثقافت میں داڑھی بھی ہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ملت ابراہیم ہو، یہ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ 10 چیزیں فطرت میں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ورثے سے ہمارے پاس آئی ہیں۔ ملت ابیکم، شریعت کہتے ہیں ان قوانین کو جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائے، اور ملت کہتے ہیں اس تہذیب اور ثقافت کو جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ آگے چلایا۔ ہم شریعت محمد کی ہیں، ہم امت محمد کی ہیں، ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی،
آپ نے ارشاد فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابی، اب باپ کو کہتے ہیں، دادے کو عربی میں جد کہتے ہیں، تمہارے باپ یعنی ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم ملت ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں۔ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت کیسے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 سال ہو گئی، بروایت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، آپ اندازہ لگائیں ان کی تفسیر سے کہ ان کی تفسیر جب ہم نے پڑھی تو پورے سال میں صرف 4 رکوع پڑھ پائے، اس قدر طویل تفسیر ہے ان کی۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 99 سال تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے۔ یعنی جوانی کی ساری زندگی اللہ سے اولاد مانگتے رہے۔ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اور شادی کے فوراً بعد ساس اور سسر کو، خصوصاً ساس کو ایک فکر پڑ جاتی ہے کہ ابھی تک بچہ نہیں آیا، اور اللہ کے بندی بچہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، جب دینا چاہے اس کی رضا اور اس کی مرضی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اللہ ایک نیک بیٹا، صالح بیٹا عطا فرما۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح کہتے ہیں جو حقوق العباد کی بھی حفاظت کرتا ہو، حقوق اللہ کی بھی حفاظت کرتا ہو۔ اللہ صالح بیٹا عطا فرما۔ 99 سال، اگر دوسری روایت نے 80 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس کے بعد بیٹا عطا فرمایا۔ جب بیٹا عطا فرمایا، پہلے کچھ امتحانات سے آپ گزر آئے ہیں۔ ابے کو چھوڑ دو، اللہ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ بچہ پیدا ہوا تو ارض بابل عراق سے فرمایا کہ اپنے اس لخت جگر کو، ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی شیر خوار ہے، ابھی دودھ پیتا ہے، فرمایا اس کو چھوڑ کے آؤ۔ کہاں چھوڑ کے آؤ؟ ایسی جگہ جہاں پر نہ پانی ہے، پانی نہ ہو تو زندگی کے آثار نہیں ہوتے، وہاں سبزہ نہیں اگتا، وہاں درخت نہیں اگتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، ارض العرب مروجن انہارن، کہ ارض عرب میں، عرب کی سرزمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، درخت ہی درخت، شادابی ہو جائے گی۔ اور یہ ہو رہا ہے آج عرب میں، شاہراہوں پر درخت لگا دیے گئے ہیں، مینا کا میدان درختوں سے بھر گیا ہے، درخت نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بعثت ہونی تھی وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا جا رہا ہے۔ بیت اللہ کا بھی پتہ نہیں تھا، کہ بیت اللہ کا نام و نشان نہیں تھا، فرشتوں نے بنایا تھا، سیلاب آئے، جگہ نشان ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑا، نہ پانی، نہ پرندے، نہ کوئی جاندار، بس صرف پہاڑی علاقہ۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑنے آئے، چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ اب بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ ایک مشکیزہ ہے، پانی کا تھوڑا سا سامان ہے خرد و نوش کا، کہا کہ یہ سامان ہے، واپس جا رہے ہیں، اونٹ پر سوار ہوئے تو بی بی پوچھتی ہیں کہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم نہیں اللہ کی طرف سے کہ آپ جواب دیں، آپ اس کیفیت کا یوں اندازہ لگائیں جو بھائی پردیس میں رہتے ہیں، جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں، وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، ان کی آنکھیں نمناک ہوتی ہیں کہ میں نے پیچھے دیکھا تو میں رو پڑوں گا، میں رویا تو گھر والے روئیں گے، اور بچے ایک نا امیدی کی تصویر بن کر اپنے والد کو جاتا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، مڑ کر نہیں دیکھتے، بیوی ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہیں، وہ بتاؤ تو صحیح کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح یہاں میرے لیے کیا ہے۔
مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دو، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے قبیلے کے پاس، بھائیوں کے پاس واپس چلی جاؤں گی، یہ مجھے کس جگہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے۔ دفعتاً بی بی کے دل میں خیال آیا، ہیں تو اللہ کے نبی نا، اللہ کی وحی کے علاوہ، اللہ کے حکم کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کر سکتے۔ فوراً پوچھا اللہ امرک بھذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا کہ اسی طرح ہمارے ساتھ کرو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ امرنی، اللہ نے مجھے اس کا حکم فرمایا ہے۔ تب بی بی کی زبان پر ایک جملہ آیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ بچے کو چھوڑ دیا، واپس چلے گئے، جب پہاڑی کے اونٹ میں آئے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرے مولا تیرے حرم کے پاس میں نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، بواد غیر ذی زرع، نہ کوئی جہاں پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ بے آب و گیا وادی ہے، پتھروں کا جہان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے دعا قبول فرمائی، فرمایا اجعل افئدۃ من الناس، اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل فرما دے۔ دیکھو دنیا سے لوگ کھچ کھچ کر اس وادی کی طرف پہنچتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں میرے مولا ایک بار حاضری کروا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک آزمائش تھی۔ پھر جب بچہ بڑا ہوا، ایک روایت میں 13 سال کا، ایک روایت میں 20 سال کا، دونوں روایتیں جو ہیں وہ قرآن پاک سے، فلما بلغ، جب وہ بالغ ہوا، سعیا، جب دوڑنے کے آس پاس ہوا، جب دوڑ رہا تھا، تو دوڑنے والا صحیح طریقے سے جو دوڑ سکتا ہے بچہ وہ 13 سال 12 سال کا ہوتا ہے، یعنی بالکل وضاحت کے ساتھ نہیں ہے کہ کتنی عمر کے تھے، اتنی عمر ہوئی 13 یا 20 سال کے درمیان میں اللہ کا حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، جس طرف میں آ رہا ہوں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر آتے جاتے تھے، مکہ میں وہاں سے آتے جاتے تھے، ملتے تھے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، یہاں سے بچے کو لے کر چلے گئے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، ہر آسمانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے وہاں پر اور اپنے لخت جگر سے فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لخت جگر میں خواب میں دیکھتا ہوں اور یہ خواب مجھے مسلسل آ رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بول تیری کیا رائے ہے۔ بچے سے رائے سیر کروانے کی نہیں مانگ رہے تھے، ذبح کرنے کی کہ تجھے ذبح کرنا ہے۔ بیٹا بھی بیٹا تھا جس کو اللہ سے جب مانگا تھا تو اللہ ربی حبلی من الصالحین، صالح اور فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ تو بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، میرے والد جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، الٹا، سیدھا نہیں لٹایا، یہاں سے نہیں ذبح فرمایا، الٹا۔ کیوں؟ قرآن پاک میں اس کو فرمایا اللہ نے فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، ابراہیم تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے اور اسماعیل تیار ہو گئے ذبح ہونے کے لیے، چھری چلائی، الٹا اس لیے لٹایا تاکہ رحم نہ آ جائے بچے کی خوبصورت اور معصوم شکل کو دیکھ کر۔ تو اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تو نے اپنے بچے کی گردن پر چھری رکھ دی، ہم نے سمجھ لیا کہ تو نے قربانی کر دی۔ یہ جو ہم آج سارے قربانی کریں گے وہی قربانی ہے۔ اور ایک اور بات، جب یہ پاکستان بنا تھا نا، جو لوگ اس تحریک کا حصہ تھے جب وہ فارم فل کرتے تھے، اب تاریخ پڑھیں، اس فارم پر ایک بات لکھی ہوئی تھی، ایک آیت لکھی ہوئی تھی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اللہ ہماری قربانی کرنا، ہمارا زندہ رہنا، ہمارا مر جانا تیری رضا کے لیے۔ وہ ہم اللہ سے کیا عہد کیا تھا ہم نے، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے کہ ہم نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا، اللہ نے اپنے عہد کو پورا کر دیا۔
اللہ نے ہمیں وطن عزیز دے دیا اور ہم نے اپنے ملک کو اپنے وطن کے مطابق جو وعدہ تھا وہ پورا نہیں کیا۔ دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور کما حق اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید کا طریقہ سن لیں، تکبیر تحریمہ کے بعد 3 تکبیرات زائد، اور اس کے بعد اگلی رکعت میں رکوع سے پہلے 3 تکبیرات زائد۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔